زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی. ساری رات جاگنا. فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے. ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے لیکن یہ بھائیوں یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں, میں تو روٹی نہیں کھا رہا. یہ دین نہیں ہے. یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے. یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات. یہ رہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی قبول کرو. یہ ایک قسم کا غلوف آیا. میں ایک حدیث سناتا ہوں, بخاری شریف میں بھی ہے, مجھے اب ہر شے بھول گئی لیکن وہ ہے نہی الغلوف. اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں. حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے. تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں, سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں, اور شادی ہے کوئی بات نہیں, ہم تو نبی نہیں, ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے, وہی بڑے بزرگ ہے. ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلا لیا. کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم, الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں, تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں سوتا بھی ہوں, میں کھاتا بھی ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. میری بیویاں بھی ہیں, میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم دین میں غلوف سے بچو. پہلے امتوں کو ہلاک کر لیا دین میں غلوف. دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی, ایکسٹریمسٹ ہونا. دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو, اللہ تعالیٰ کو پسند. تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں. یہ بھی غلط. ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر, وہ بھی غلط. ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کر. اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین. یہ لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, یہاں دوستاں لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا. دوسری آیت کو جوڑو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے, 15 شعبان نہیں. لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں لہذا ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں, لیکن رائے کا اختلاف ہو. وہیں بڑے
علماء میں ہی ہے تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں. تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اس کو 15 شعبان بنا دیا. یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں. وہ شب قدر ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے. لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کثرت حسن لغیری ہی اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی گنجائش پیدا کرتا ہے. تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے، جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے، لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کہ صبح سبق میں سویا پڑاؤ. تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں تو تمہارے خوراکوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو. تو اعتدال بچوں، ہر چیز میں اعتدال. تو اس میں یہ جو 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاہن. مشاہن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا. اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے، لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے. اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں کو، جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں، اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو جو کہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر. اللہ بڑا کریم، اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر. اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کر. بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا. ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے. آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا. یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے. اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. میرے دل ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے. اور اللہ کیا ہے
لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی پسند، تو بھی تو مجھ سے پیار کرو۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب علیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہتا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْطُونِ، اور میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا، یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ کیسا دیکھ پایا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہی، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے، اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گھٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو لکھی لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، اور میرا رب کہتا ہے
سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے، ان کی خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے۔ کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے۔ ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنے 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ۔ انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے میرے محترم بھائی اور دوستو، اس وقت اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے، جس کو روزہ کہتے ہیں۔ صوم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور سیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے، اور کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صوم کا لفظ حضرت مریم نے بولا ہے، اور سیام اللہ کی طرف سے فرض بن کے آیا ہے۔ صوم اور سیام کا فرق عربی میں یہ ہے، صوم کہتے ہیں کھانا پینا بند کر دینا، اور سیام کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کرے، دماغ کی سوچ کو ٹھیک کرے، کانوں کے سننے کو ٹھیک کرے، زبان کے بول کو ٹھیک کرے، سینے کے جذبات کو ٹھیک کرے، دل کی کیفیت کو ٹھیک کرے، لقمہ حلال کو ٹھیک کرے، ہاتھ پاؤں کی حرکت کو ٹھیک کرے، سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھنے کو سیام کہتے ہیں، اور صرف منہ بند کرنے کو صوم کہتے ہیں۔ تو میرے رب نے ہم پہ صوم فرض نہیں کیا، ہم پہ سیام فرض کیا ہے۔ سیام جمع بھی ہے اور سیام مصدر بھی ہے، تو یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، وہ دونوں کے لحاظ سے مطلب اور تعریف اور تشریح موجود ہے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ رکھ، تیرا دماغ غلط نہ سوچے، تیری آنکھ غلط نہ دیکھے، تیری زبان غلط نہ بولے، تو جھوٹ چھوڑ، تو گالی چھوڑ، تو غیبت چھوڑ، تو گلے چھوڑ، تو طنز چھوڑ، تو بہتان چھوڑ، تو لوگوں کو بے عزت کرنے والی باتیں چھوڑ، تو غیبت سننا چھوڑ، لوگوں کی برائی سننا چھوڑ، تو غلط چیزوں کو سننا چھوڑ، تیرے کان روزہ رکھی، تیری دل روزہ رکھے، اس میں سے حسد کو نکال، اس میں سے کینے کو نکال، اس میں سے بغض کو نکال، اس میں سے نفرت کو نکال، تیرا سینہ روزہ رکھے، اس میں سے کھوٹ کو نکال، لوگوں کے بارے میں غلط جذبات کو نکال، تیرا پیٹ کا روزہ ہو، کھائے بھی نہیں اور کھائے تو حلال کھائے، تیرے ہاتھوں کا روزہ ہو، تو غلط تولے نہیں، تو غلط لکھے نہیں، تو غلط سائن نہ کرے، تو اس سے ظلم نہ کرے، تیرا پاؤں روزہ رکھے، تو تکبر کی چال نہ چل، تو غلط محفلوں میں نہ جا، تو غلط مجالس میں نہ جا، تو ایڑی مار کے زمین پہ نہ چل، لا تمش فی الارض مرحا، زمین پہ ابڑ کے کیوں چلتے ہو، انک لن تخرق الارض، کیا زمین کو پھاڑ دو گے ایڑی مار کے، ولن تبلغ الجبال طولا، گردن اگڑا کے چلتے ہو تو کیا کسی پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے، لا تصعر خدک للناس، منہ پہ تکبر کی نشانیاں لے کر مت آؤ، فرعون بن کے کسی کے ساتھ معاملہ مت کر، بندہ بن، انسان بن، تو مٹی سے بنا ہے، نطفے سے بنا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ایک پانی بنایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس پانی کو جونک بنایا،
فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو ڈالا، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تمہیں یہ شکل دے کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تیرا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے، فرض ملا ہے، اور ہم جانے کہ ہمیں حکم دینے والا ہے کون۔ ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا، اللہ وہ اللہ ہے قدیم بلا ابتدا، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے دائم بلا انتہا، کوئی اس کے انتہا نہیں ہے، اللہ وہ اللہ ہے لا یحویہ مکان، کسی مکان میں موجود نہیں، اللہ وہ اللہ ہے لا یشتمل علیہ الزمان، کسی زمانے کی قید میں نہیں، ماضی مخلوق ہے، حال مخلوق ہے، مستقبل مخلوق ہے، مکان مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہے، مشرق مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مغرب شمال جنوب زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی یہ سب مخلوق ہیں، اور اللہ خالق ہے، اور اللہ وہ اللہ ہے، اللہ اسے کہتے ہیں جو مکان کا محتاج نہ ہو، جو زمانے کا محتاج نہ ہو، جو شکلوں کا محتاج نہ ہو، جو کھانے پینے سے پاک ہے، سونے اونگنے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، اتخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہ وہ اللہ ہے جو ساری بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے شاہی دے دے، وتنزع الملک من تشاء، جس سے چاہے چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی یاد کرنے کے قابل نہیں، احق من ذکر، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں، احق من عبد، اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے قابل کو نہیں، انصر و من ابتغی، اللہ وہ اللہ ہے جس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، ارأف من ملک، اللہ وہ اللہ ہے جس سے بڑا کوئی سخی نہیں، اوصى من آتا، اللہ وہ اللہ ہے الملک لا شریک له، جس کا شریک کوئی نہیں، الفرد لا ند له، اس کا مثل کوئی نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو یکتا جس کا مثل نہیں، اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ وہ اللہ ہے لم یلد، کسی کا باپ نہیں، اللہ وہ اللہ ہے ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، اللہ وہ اللہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ وہ اللہ ہے الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر، اللہ وہ اللہ ہے الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب الکریم الکبیر الجلیل المقتدر، اللہ وہ اللہ ہے الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر الطغات، اللہ وہ اللہ ہے المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام، اللہ وہ اللہ ہے المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الضاب النافع النور الہادی الباقی، اللہ وہ اللہ ہے الوارث الرشید الصبور الحنان المنان، اللہ وہ اللہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اللہ وسع کرسیہ السماوات والارض،
वो अल्लाह वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वो अल्लाह वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ज़ुहुवन अलियुन अज़ीम, ज़ालिकुमुल्लाह। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। मैं अल्लाह को जानता ही नहीं, मैं उसके लिए सजदा क्यों करूंगा, मैं उसके लिए भूखा क्यों रहूं? क्यों हम दीन से दूर हो? क्यों 80% लोग नमाज नहीं पढ़ते, 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते, 50%, 60% लोग अब भी जुमा तक नहीं पढ़ते? कितने हम लाखों करोड़ों हैं, एक रोजा नहीं रखा, एक रोजा नहीं रखा, एक रोजा, रमजान में भी एक नमाज नहीं पढ़ी। क्यों? अल्लाह का नहीं पता कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा शहंशाह है, जो चाहे करके दिखा दे, रोक दे, दे न सके, दे कोई रोक न सके, उठा दे कोई गिरा न सके, गिरा दे कोई उठा न सके, मौत दे कोई बचा न सके, बचा ले तो कोई मौत न दे सके, रिस्क दे कोई छीन न सके, लेने कोई अता न कर सके। भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। ये इकरार है, अल्लाह तू माबूद है, तेरी मान के चलूंगा। नबियों की सबसे बड़ी मेहनत इस पर लगी कि अल्लाह की अजमत हैबत दिल में उतरे, अल्लाह की कुदरत मोहब्बत दिल में उतरे, अल्लाह के यकीन दिल में उतरे, फिर आदमी झुकता है। ताकत के सामने इंसान झुकता है, ताकत के आगे दबता है। क्यों ताकतवर के सामने लोग खुशामद करते हैं? सबसे बड़ी ताकत मेरा अल्लाह है। इन्नल कुव्वत लिल्लाह, इन्नल कुव्वत लिल्लाह जमीआ, सबसे बड़ा हाकिम मेरा अल्लाह है। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सबसे बड़ा आमिर मेरा अल्लाह है। इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, सबसे बड़ी शहनशाही मेरे अल्लाह की है। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, सबसे बड़े खजाने मेरे अल्लाह के हैं। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, सबसे बड़े लश्कर मेरे अल्लाह के हैं। लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, खजानों से भरे हुए उसके खजानों में एक रत्ती के बराबर कमी नहीं आती। तो भाइयों, सीखो ला इलाहा, ये तबलीग की मेहनत ला इलाहा इल्लल्लाह को सीखने की मेहनत है कि दिल अल्लाह की अज़मत से भर जाए। फिर कलमे का दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से भर जाए। एक बात कहता हूँ कि मौलाना साहब भी सुन रहे हैं, हम लोग अपनी ज़ुबान में अल्लाह बोलना छोड़ गए हैं, हम खुदा कहते हैं। ठीक कह रहा हूँ? ये उलमा भी खुदा कहते, आप भी खुदा कहते। मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई मना नहीं, कोई मना नहीं है, मना नहीं है। खुदा उसे कहते हैं जिसे किसी ने ना बनाया हो। मौलाना साहब ये शोर तो बनते हो। खुदा उसे कहते हैं जिसे किसी ने ना बनाया हो, लेकिन ये अल्लाह का नाम नहीं है। अल्लाह का नाम सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह का नाम सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह का नाम सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह कहने में अल्लाह की तमाम सिफात उसमें आ जाती हैं। खुदा कहने में सिर्फ एक सिफत आती है और अल्लाह कहने में तमाम सिफात आ जाती हैं। बोलो, कहो अल्लाह। करकम करकम, अल्लाह की कसम, गोल मस्जिद से लेकर अर्श तक नूर ही नूर फैल गया। तो नियत करो, आइंदा अल्लाह कहना है, खुदा नहीं कहना। अच्छा, खुदा पे नुक्ता है, अल्लाह पे नुक्ता कोई नहीं। नुक्ते वाला हर्फ कमजोर होता है, बगैर नुक्ते वाला हर्फ ताकतवर होता है। अल्लाह ने अपना नाम बनाया अलिफ लाम लाम हा से, कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह ने अपने हबीब का नाम बनाया नीम हा मीम दाल से, कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह ने अपने नबी का दूसरा नाम रखा अलिफ हा मीम दाल अहमद, कोई नुक्ता नहीं है। कोई ना अहमद पर नुक्ता, ना मोहम्मद पर नुक्ता, ना अल्लाह पर नुक्ता। और अल्लाह 4 हर्फ है, मोहम्मद 4 हर्फ है और अहमद 4 हर्फ है। अल्लाह 4 जमा मोहम्मद 4 जमा अहमद 4, कितने हो गए? 12। जब अल्लाह ने कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 है। तोल के देखो, लिख के देखो, गिन के देखो, गिन के बता रहा हूँ, गिन के बता रहा हूँ। मिंबर पे बैठा हूँ, मेरे अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता, अल्लाह को मनाने का रास्ता,
کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میرے رب کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے حبیب آپ اعلان کر رہے ہیں، گول مسجد والوں کو بتا دیں کہ جب تک آپ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح بقلم تیرے ہے۔ یہ اللہ تک جانے کا راستہ قریشی ہونے سے نہیں، سید ہونے سے نہیں، راجپوت پٹھان ارائیں بٹ جٹ ہونے سے نہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لایا ہوں۔ جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے، جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ ہلاکتوں کا راستہ ہے۔ ساری دنیا کا سردار بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، جنات اور ملائکہ اور عرش سدرۃ المنتہا تک جن کی نبوت کا ڈنکا بجا اور ساتوں آسمان سکڑ گئے اور سدرۃ المنتہا بھی راستے میں اسٹیشن بنا، عرش کے دروازے بھی کھل گئے اور اوپر میرے رب کے اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے۔ وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے۔ ان کی یہاں نظر کی کیا طاقت ہے، ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے، براہ راست اللہ کا کلام سننے